بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ناظرین، دلبر مولائی کا سلام قبول ہو۔ آج میں مظفر گڑھ میں موجود ہوں۔ محترم عزت مآب جناب ڈاکٹر مشتاق مہدی صاحب کے دولت قدح پر حاضر ہوں۔ آپ دانشور ہیں، ماہر قرآنیات ہیں، مسیحا ہیں، ڈاکٹر ہیں۔ آپ کی خدمات پورے وسیب میں، پورے علاقے میں، بلکہ پورے انسانیت کے لیے مثالی ہے۔ تو میں خوش بخت ہوں، میں آج ان کی صحبت میں ہوں۔ میں ان سے ملتمس ہوں میرے ناظرین کو اپنا تعارف بھی کرائیں اور اپنی کتابوں کے حوالے سے، اپنی قلمی خدمات کے حوالے سے بھی بریف کریں۔ محترم قبلہ شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلبر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ غریب خانے پر تشریف لائے مزید گفتگو۔ جہاں تک آپ نے تعارف کی بات کی ہے تو میرا نام ڈاکٹر سید مشتاق مہدی ہے۔ بسم اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور مجھے اپنے خاتم النبیین رحمت دو عالم سید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل میں سے قرار دیا۔ بسم اللہ۔ سماعت کی میں نقویہ شاخ میں سے ہوں، یعنی میں امام علی نقی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں۔ میرے والد محترم مولانا سید مہتاب حسین نقوی، آپ 1948 میں ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقہ دامان سے ہجرت کر کے رنگپور کے ایک قصبہ، رنگپور ضلع مظفر گڑھ کے قصبہ جاڑیاں والا میں تشریف لائے۔ ماشاء اللہ۔ اور ان کے آنے کا سبب ماہر نواز علی خان درگڑھ اور ان کے بھائی ماہر کرامت علی خان، ماہر ممتاز علی خان اور ان کے دوسرے فیملی کے بزرگ ماہر شاہ محمد اور ماہر غلام عباس، یہ سبب بنے تشریف لانے کے۔ یہ وہاں کے ذمہ دار لوگ ہیں۔ یہاں کے بہت بڑے ذمہ دار ہیں، ماشاء اللہ۔ بہت بڑی سماجی سیاسی شخصیات ہیں۔ ٹھیک۔ محب اہل بیت ہے یہ سارا خاندان، اور اسی حوالے سے ہی وہ رشتہ ہمارا بنا اور ہجرت کا ہم سبب بن کے یہاں آئے۔ ٹھیک۔ والد محترم کی تعلیم جو ہے وہ ساری تعلیم جو ہے وہ جون پور یو پی سے ہے، انڈیا سے۔ انڈیا سے۔ ٹھیک۔ مولانا محسن نواب صاحب قبلہ ان کے استاد ہوتے تھے، اور وہاں سے آپ نے پھر الہ آباد یونیورسٹی کے فاضل فقہ، فاضل ادب، عربی یہ امتحانات پاس کیے اور اسناد حاصل کی۔ سبحان اللہ۔ 1940 میں اب آ گئے تھے اور 45 میں واپس لوٹے۔ تو 45 میں انڈیا سے پاکستان یہاں پہ آئے اپنے گھر واپس۔ اس وقت تو ابھی تقسیم نہیں ہوئی تھی۔ تو پھر 48 میں ہم یہاں پہ رنگپور کے قصبے جاڑیاں والا میں ضلع مظفر گڑھ میں آئے، اور اس وقت سے ہم ادھر آئے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ تو قبلہ شاہ صاحب، آپ نے اپنے بزرگوار کا تعارف کروایا جو اپنے زمانے کے منے منائے عالم دین تھے۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ آپ ایک عالم دین کے بیٹے ہیں، لیکن آپ میڈیکل تعلیم کی طرف آئے، تو اس کی بجائے عالم دین بننے کے اس کا راز کیا ہے؟ ہاں، اس کا راز بڑا خوبصورت، میں انہیں کے الفاظ میں خود آپ کو بتاتا ہوں کہ والد صاحب کی ایک خواہش تھی کہ میں عالم دین بنوں۔ ٹھیک۔ اچھا، اب ایسے ہوتا ہے کہ تعلیمی دورانی میں جب اچھے نمبر آتے جائیں نا، تو جو اساتذہ ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر، انجینئر اس طرف بچے کو لگاتے ہیں، وقت کے مطابق وہ تربیت کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں۔ میرا بھی یہی ایسا ہی ہوا کہ مڈل اچھے نمبر میں ہو گئی، پھر میٹرک بہت اچھے نمبر میں ہو گئی، پھر ایف ایس سی ہو گئی اور میرٹ بن گیا۔ ٹھیک۔ اب میرٹ بن گیا تو ہمارے اساتذہ تھے جو محترم سید ارشاد حسین شاہ صاحب نقوی اور ملک محمد رمضان تھے، سب یہ ہمارے ابا جی کے بہت پیارے احباب میں سے تھے۔ ملک محمد رمضان تو ابا جی کے شاگرد بھی تھے۔ ٹھیک۔ تو اب انہوں نے یہ کیا کہ بچے کو ڈاکٹر ہونا چاہیے۔ ٹھیک۔ ماشاءاللہ۔ پھر ہم ڈاکٹر بن گئے۔ زندہ باد۔ لیکن ڈاکٹر بن جانے کے باوجود ابا جی کا وہی اصرار باقی تھا کہ میرا بچہ عالم دین ہوتا۔ عالم دین ہوتا۔ ٹھیک۔ تو
ہم نے ان کی خواہش کا احترام کیا اور ساتھ ساتھ اپنے متعلق دینی بھی جاری رکھا. زندہ باد. بہت کیا. اچھا، قرآن یاد کی طرف سے اگر آپ سمجھے بھی میں کیوں متوجہ ہوا، تو اس میں بھی میری تو اتنی سمجھیں محنت نہیں ہے جتنی خود ابا جی کی تربیت کا اثر ہے. بہت خوب. کیونکہ مڈل کلاس میں نے کی اپنے گاؤں سے، اور اس کے بعد میٹرک کے لیے میں اپنے گھر سے بے دخل ہو گیا، جو آج تک بے دخل ہی ہوں. ماشاء اللہ. تو جب وہاں سے میں روانہ ہو رہا تھا اپنے تعلیمی سفر کے لیے، تو ابا جی نے مجھے رخصت کرتے ہوئے مولانا حافظ سید فرمان علی صاحب قبلہ کا قرآن مجید کا ترجمہ دیا، بہت خوب. اور ساتھ یہ نصیحت کی کہ مستحکمہ تھی اس کو روزانہ کی بنیاد پہ پڑھتے رہنا. زندہ باد. پھر وہ نسخہ میرے ساتھ رہا، بلکہ بہت دیر تک رہا. پھر میں نے اس کو جب میری بیٹی جا رہی تھی باہر امتحان تعلیمی سفر پہ، تو وہ پھر میں نے انہیں دیا اسی نصیحت کے ساتھ جو والد صاحب نے مجھے دی تھی. تو یہ قرآن کے ساتھ میری وابستگی تو یوں ہوئی. بہت خوب. تو ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ آپ سوشل سیکورٹی میں ڈائریکٹر ریٹائر ہوئے ہیں. آپ نے ایک بڑا عرصہ جاب کی ہے میڈیکل کے شعبے میں، ایڈمنسٹریٹر کے طور پر آپ نے کام کیا ہے. وہ مصروفیات بھی تھیں، اس کے باوجود بھی آپ نے قلم کا رشتہ نہیں چھوڑا. یہ آپ کی خصوصی عقیدت ہے. ہاں، وہ یوں تھا کہ کتاب دوستی سمجھیں، وہ تو میری میں جب پیدا ہوا تو گھر میں کتابیں زیادہ تھیں اور گھر کا کوئی سامان اساس البیت جسے کہتے ہیں وہ کم تھا. واہ بے واہ. تو قلم کتاب سے رشتہ پیدائشی طور پر ہمارا رہا ہے. زندہ والد صاحب کی میں نے کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں دیکھا کہ وہ کتاب کے بغیر ہوں. واہ بے واہ. وہ گھر میں بیٹھے ہیں تو کتاب ساتھ ہے، زندہ وہ باد. بیٹھ دیرے پہ آ کے بیٹھتے تو کتاب ساتھ ہوتی تھی. اور بس بلکہ اکثر وہ مطلب لیٹے ہوئے آرام کر رہے تھے تو کتاب کھولے ہوئے تھے تو پڑھتے پڑھتے ان کو نیند آ جاتی تھی. زندہ. سفر میں جاتے تھے کہیں تو بیگ میں پہلے کتاب رکھتے تھے کہ جہاں کہیں موقع ملا پھر کتاب پڑھتے تھے. بہت تو خوب. یہ کتاب دوستی تو میرا سفر وہاں سے شروع ہو گئی. ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کی نصف درجن سے زیادہ کتابیں جو ہیں میرے ناظرین دیکھ رہے ہیں، یہ سامنے ہیں میرے. تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. یہ قرآنیات بھی ہے، سماجیات بھی ہے، نہج البلاغہ بھی ہے. تو میں چاہوں گا ایک ایک کتاب یہ آپ خود ہی کے بارے میں مختصراً بتا دے جائیں. یہ کتاب جو المحتاب ہے اس میں کیا ہے؟ یہ المحتاب میری پہلی سمجھو کاوش ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اس کا سبب بھی یوں بنا کہ والد صاحب کی وفات ہو گئی. وفات کے چند دن بعد ان کے ایک شاگرد تھے ماہر غلام محمد کھرر. ٹھیک. یہ آباد ٹیکنیکل سینٹر جو ہے ان کے وہ مینیجر تھے. ٹھیک ہے. ابا جی کے شاگرد بھی تھے. تو یہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب استاد محترم کی کوئی یادگار ہمیں بنانی چاہیے. ٹھیک ہے. تو پھر میں نے ان سے پوچھا بھی کہ کیا آپ کے ذہن میں کیا خاکہ ہے. تو انہوں نے پھر بتایا کہ جتنے ہم ان کے شاگرد اس وقت موجود ہیں، جتنے ان کے کلیگ زندہ ہیں، تو ان کے بارے میں کچھ لکھواتے ہیں. کلیگز ہو گئے، عالم دین ہو گئے، ان کے ساتھ ملنے جلنے والے لوگ. تو وہ پھر ہم نے ایک بیٹھ کر لسٹ تیار کی اور پھر ان احباب سے رابطہ کیا. پھر ان کے مضامین ہم نے کلیکٹ کرنے کے بعد پھر میں نے ان کو مرتب کیا. ان پہ میرا اپنا آرٹیکل بھی لگے ہوئے ہیں، میرے بچوں کے آرٹیکل بھی لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. دادا کے حوالے سے. تو یہ پھر چونکہ کتاب بن گئی اور اس وقت ہمیں بھی اتنا احساس نہیں تھا کہ ہم کچھ لکھ سکتے ہیں. جب بن گئی اور آ گئی، پھر دوستوں نے پڑھی، پسند کی، تو ہمیں بھی حوصلہ ہو گیا اب کچھ لکھنا چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت خوب آپ نے المحتاب کے بارے میں بتایا. اسی طرح میرے ہاتھ میں کتاب ہے سلسبیل دعا اور ہے اپنا چراغ حرف. یہ بھی جو آپ کے والد مرحوم کی برسی کے حوالے سے گئے بگئے آپ نے تدریجاً شائع کی ہیں. تو یہ بھی آپ سے ایک عالم دین کی عزت احترام کے ساتھ ساتھ والد صاحب سے محبت کا ایک بھرپور اظہاریہ ہے اور آپ نے اچھا پیغام دیا ہے. تو اور آپ کی جو مشہور کتابیں ہیں 3 وہ یہ ہیں.
قرآن صحیفہ انسانیت، یہ پہلی جلد ہے اور یہ دوسری جلد ہے، اور جو یہ میرے سامنے ہے یہ تیسری جلد ہے۔ تو آپ نے بہت ہی بڑا کارنامہ سر انجام دیا قرآنیات پہ، تو اس حوالے سے میں خصوصی عرض کروں گا کہ آپ یہ کتابیں کیسے لکھ پائے اتنی بڑی ضخیم اور اچھی؟ ہاں، وہ میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ کتاب سے رشتہ تو میرا سامنے شعور سے ہی ہے۔ بالکل، جب میں نے شعور کی آنکھ کھولی تو بہت گھر میں کتابیں تھیں، صحیح باقی تو کچھ تھا یا نہ تھا، وہ خیر صحیح، کتابیں بہت تھیں، اور ابا جی کو ہر وقت لکھتے پڑھتے ہیں، میں دیکھتا تھا، تو اس حوالے سے نا میرا تھوڑا ذوق بن گیا۔ بس اوقات ایسے بھی ہوتا تھا کہ ابا جی مجھے جب عربی کی کوئی کتابیں اپنی پڑھ رہے ہوتے تو مجھے ساتھ بٹھا لیتے، وہ فقرہ پڑھتے اور مجھے کہتے کہ ترجمہ کرو، ٹھیک ہے، تو وہ پھر اس طرح سے ایک میری مشق بھی ہوتی، کبھی کبھی لکھنے کو کوئی پیرا دے دیتے تھے کہ اس پہ لکھو، بہت خوب، یہ چھوٹی چھوٹی مشقیں ہوتی رہیں میری۔ زندہ باد، تو اس کے بعد میں اس میں آ گیا، میڈیکل کے شعبے میں آ گیا، لیکن میڈیکل کے شعبے کے باوجود اردو ادب کی کتابوں سے میں اپنا رشتہ پھر بھی نہیں توڑا۔ رات کو 10 بجے سو، 11 بجے سو یا 12 بجے سو، اپنے میڈیکل کا مطالعہ کرنے کے بعد میں آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 20 منٹ ضرور کوئی ادبی کتاب ضرور۔ زندہ باد، بہت خوب، بہت خوب، تو یہ اس سارے سلسلہ، پھر ادب میں نے سب پڑھا، شعراء کو بھی پڑھا، نثر نگاروں کو بھی پڑھا، ڈرامہ پڑھا، افسانہ پڑھا، بہت خوب، بہت خوب، جو ملا میں نے کتاب کو پڑھا۔ بلکہ ایک مجھے دانشور نے کہا تھا، اس سے میں نے جب پوچھا تھا، ابھی ہم اسٹوڈنٹ تھے، تو میں نے پوچھا جی کتاب کے بارے میں کون سی کتاب پڑھنی چاہیے اور کون سی نہیں پڑھنی چاہیے، تو یہ مظفر گڑھ کے دانشور، تو انہوں نے بڑا اچھی بات کی، مجھے ان کی نصیحت آج بھی یاد ہے۔ انہوں نے کہا مجھے، کہتے نوجوان دیکھو، کتاب کوئی بری نہیں ہوتی، کتاب تم میں کچھ ہونا چاہیے کہ تم کتاب سے کچھ حاصل کر سکو، اگر تم میں صلاحیت ہے تو کتاب تمہیں ضرور سکھائے گی۔ بہت خوب، اس لیے پھر میں نے سب پڑھا، بہت ٹھیک ہے نا، جو کتاب ملی میں نے اسے چاٹا سمجھا۔ ماشاء اللہ۔ تو اس وقت میرے سامنے ایک کتاب معرفت نہج البلاغہ جو مولا حضرت علی علیہ السلام ہے، یہ بھی آپ کی تحقیق پر مشتمل بہت اچھی کتاب ہے۔ اسی طرح متاع حرف، یہ بھی ایک شاندار کتاب ہے، اور جو گزشتہ سالوں گفتار صدق شائع ہوئی، اور یہ بھی بہت خوبصورت کتاب ہے۔ ان کتابوں پر آپ مختصراً ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ نہج البلاغہ آپ کو پتہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کا کلام ہے، اور لیکن سید رضی نے جمع کرتے وقت اس کی اسناد نہیں لکھی، ماخذ نہیں لکھے، ٹھیک، تو ایک گفتگو کے دوران میرے ایک دوست نے اس پہ اعتراض کیا کہ یہ شاید سید رضی نے یہ لکھ دی ہو، جس طرح کیا جاتا ہے، تو پھر میں اس بات کی طرف متوجہ ہوا بہت خوب، کہ اس پہ کام ہونا چاہیے۔ یہ زمانہ کتابیات کا ہے حوالہ۔ پہلے ان کی بات نے مجھے، ان کو تو میں نے بتایا بھائی نہیں یہ صحیح ہے، میں نے سیٹسفائیڈ بھی کر دیا کہ مولا کا کلام ہے، مولا نے جو خطبات دی ہیں ان کو سید رضی نے صرف کلیکٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، مرتب کیا ہے، تو ورنہ کلام امیر المومنین علیہ السلام کا۔ تو پھر میں نے ان کے ماخذ کو تلاش کرنے کی کوشش کی، اور الحمدللہ پاکستان میں یہ پہلا کام ہے، پہلا اور منفرد کام ہے، پہلا کام ہے۔ بہت خوب، میں نے شارحین بھی جمع کیے، اور شارحین بھی مترجم اور شارحین وہ جو ہر بڑی زبان میں موجود ہیں، ایون انگریزی ہو گئی، اردو ہو گئی، عربی ہو گئی، فارسی ہو گئی، ترکی ہو گئی، ہندی ہو گئی، سندھی ہو گئی، گجراتی ہو گئی، سرائکی ہو گئی، واہ بھائی واہ، بہت خوب، ان ساروں کے حوالے دیے ہیں کہ ان تمام بڑی بڑی زبانوں میں نہج البلاغہ، پشتو میں بھی کیا کیا کام ہوا ہے وہ اس میں موجود ہے۔ شاہ صاحب، اعتراضات کے جواب بھی دیے ہیں اس میں۔ شاہ صاحب آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی، آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ علم دوستی، کتاب دوستی، علم دوستی، کتاب دوستی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، انسان کا جو اصل ہے نا، وہ اصل نور، انسانیت کا جو نور ہے وہ علم ہے، علم، العلم نور، نور، اور ہم علم بھی اس لیے حاصل کریں کہ وہ نور ہے، وہ ہمیں حق و باطل، سچ اور جھوٹ، اچھے اور برے کی تمیز سکھاتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم اس سے کمانے والے بنے۔ آج کل جو ہماری
ایجوکیشن کا کمرشلزم آ گیا ہے. آگے وہ ہم یہ پڑھ لیں، آپ یہ اچھے بینکار بن، یہ پڑھ لیں، ڈاکٹر بن کے بہت پیسہ کما لیں، یہ پڑھ لیں، انجینئر بن کے آپ بڑے فیسیلیٹیٹڈ پرسن بن جائیں. یہ نظریہ نہیں ہونا چاہیے. یہ شاید انسانی ضرورتیں ہیں، لیکن انسانیت کا علم، نور کا علم، نور کی طرف سفر جاری رہنا چاہیے. وہ علم ہی ہمیں نور تک پہنچاتا ہے. بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے کتاب دوستی کا پیغام دیا، کیونکہ نئی نسل کتاب چھوڑ رہی ہے لیکن ہم کتاب کے بغیر کچھ نہیں ہے. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. آپ نے خصوصی وقت عطا کیا ہمارے ناظرین کو، اور آپ کا انٹرویو ان کے لیے مشعل راہ ہے. بہت بہت شکریہ. اللہ ہم سب کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. خوش رہیں.